عالمی فورمز پر یا میڈیا پر آپ نے اس بات کا تذکرہ ضرور سنا ہوگا کہ دنیا اب بائی پولر ہو چکی ہے اور دنیا ایک سے زیادہ دھڑوں میں اب بڑھ چکی ہے۔ امریکہ واحد سپر پاور اب نہیں ہے۔ دوسری عالمی قوتیں بالخصوص چائنا امریکہ کے عالمی اثر و رسوخ کو دنیا بھر میں چیلنج کر رہا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ کیا امریکہ اب پہلے جیسی معاشی اور ملٹری طاقت نہیں رہا؟ ایسے دعوے آخر کس بنیاد پر کیے جا رہے ہیں؟ آئیے وہ وجوہات جانتے ہیں جن کی بنیاد پر دنیا کے بہت سے تجزیہ کار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امریکہ اب واحد سپر پاور نہیں رہا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ حقائق، تحقیق اور معلومات سے بھرپور دلچسپ کنٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ زیادہ تر لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے تو ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے۔ ہمیں سبسکرائب کر کر ہمارے مواد کو دوسروں سے شیئر کر کے اور ہماری ویڈیوز پر کمنٹس کے ذریعے فیڈ بیک اور ڈسکشنز کر کر ہماری ریچ کو بڑھائیں تاکہ مزید زیادہ سے زیادہ اچھا مواد بنانے کے لیے ہمیں موٹیویشن مل سکے۔ شکریہ۔ دوستو، معاشی میدان میں بحیثیت مجموعی امریکہ کی کارکردگی گزشتہ چند دہائیوں میں کچھ خاص اچھی نہیں رہی۔ حالانکہ امریکہ گزشتہ 5 صدیوں کی وہ واحد سپر پاور تھا جو کہ نہ صرف ملٹری طاقت تھا بلکہ معاشی لحاظ سے بھی دنیا کی سب سے بڑی قوت تھا۔ گزشتہ 100 سال میں امریکہ نے دنیا بھر میں انڈسپیوٹڈ اکنامک لیڈر کا رول انجوائے کیا ہے۔ دنیا کی کوئی معاشی طاقت امریکہ کے قریب بھی نہیں تھی۔ سوویت یونین جو کہ کولڈ وار کا امریکہ کا حریف ضرور رہا ہے لیکن معاشی میدان میں سوویت یونین کبھی امریکہ کو چیلنج نہیں کر پایا تھا۔ سوویت یونین کی مجموعی قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی امریکہ کے کل جی ڈی پی کے نصف سے بھی کم ہی ہوا کرتی تھی۔ لیکن دوستو، پچھلی 1 صدی میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ معاشی میدان میں چین امریکہ کو برابر کی ٹکر دے رہا ہے، بلکہ پرچیزنگ پاور پیرٹی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو چین امریکہ کو معاشی میدان میں پچھاڑ چکا ہے۔ پرچیزنگ پاور پیرٹی کا آسان ترین الفاظ میں مطلب یہ بنتا ہے کہ اگرچہ ڈالرز میں ابھی بھی امریکہ کا کل جی ڈی پی چین سے زیادہ ہے لیکن اس کل رقم سے امریکہ کے اندر جو اشیاء اور خدمات خریدی جا سکتی ہیں وہ اس مقدار سے کم ہیں جو چین اپنے 1 سال کے کل جی ڈی پی سے چین کے اندر خرید سکتا ہے۔ ڈالر ٹرمز میں چین کا ٹوٹل جی ڈی پی امریکہ سے کم ہونے کے باوجود، یعنی اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ چین میں سروسز اور اشیاء کی قیمتیں امریکہ کے مقابلے میں کم ہیں، لیکن ویلیو کے اعتبار سے چین کی معیشت امریکہ سے اب بڑی ہو چکی ہے۔ گزشتہ 30 برسوں میں چین کی معیشت نے امریکہ کی معیشت سے 3 گنا سے بھی زیادہ رفتار سے ترقی کی ہے۔ ان 3 دہائیوں میں امریکی معیشت کی شرح نمو یا گروتھ ریٹ سالانہ 2 سے 3% کے اراؤنڈ رہا ہے، جبکہ چین نے اسی عرصے میں 9% سالانہ اوسط رفتار سے اپنی معیشت کو ترقی دی ہے۔ امریکہ اس وقت انسانی تاریخ کی مقروض ترین حکومت یا باڈی ہے۔ اس کے کل قرضوں کا حجم 36,000 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ ان قرضوں پر سود کی ادائیگی ہی سالانہ 700 ارب ڈالرز سے بھی تجاوز کر چکی ہے اور آئندہ سال اس میں اس سے بھی زیادہ اضافہ متوقع ہے۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ دنیا کے صرف 20 ممالک کا کل جی ڈی پی ہی اس رقم سے زیادہ بنتا ہے۔ باقی دنیا بھر کے تمام ممالک کا کل جی ڈی پی ہی اس سود کی ادائیگی کے بدلے ادا کی جانے والی رقم سے کم ہے اور پاکستان کے کل جی ڈی پی سے یہ رقم 2 گنا سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ یہ سود کی ادائیگی کے بدلے ادا کی جانے والی رقم امریکہ کے ڈیفنس بجٹ سے بھی اگلے برس تجاوز کر جائے گی۔ اتنے بڑے سود کی سالانہ ادائیگی کا بوجھ اور دنیا بھر کی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے اتنے بھاری ڈیفنس اخراجات کی قیمت یقیناً عام امریکی شہری اٹھا رہے ہیں جن کو صحت، تعلیم، رہائش وغیرہ کی مناسب اور سستی سہولیات تک میسر نہیں۔ یہ ایک سپر پاور کہلانے والے ملک کے لیے ظاہر ہے پریشان کن صورتحال ہے۔
آج سے 2 دہائیاں قبل تک اگر عالمی سطح پر کسی بھی ملک کا کوئی اختلاف، معاشی مسئلہ وغیرہ ہوا کرتا تھا، یا کسی ملک کو کوئی نئی جدید ٹیکنالوجی، ڈیفنس، انرجی، کنسٹرکشن وغیرہ کے لیے درکار ہوا کرتی تھی، تو امریکہ یا اس کے اتحادی ہی واحد چوائس دنیا بھر کے ممالک کے پاس ہوا کرتی تھی۔ بالخصوص سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد تو یہ صورتحال بالکل ہی امریکہ کے حق میں ہو گئی تھی، لیکن اب ایسا نہیں رہا۔ چین اور روس جیسے ممالک نہ صرف دنیا بھر میں اپنے اتحاد قائم کر رہے ہیں، بلکہ معاشی، ٹیکنالوجی اور تجارتی سطح پر نئے نئے الائنس بھی بناتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی غریب اور ترقی پذیر ممالک کے پاس اب چوائس ہے، اور اس وقت یقیناً دنیا ایک ٹرانزیشنل مرحلے سے گزر رہی ہے، اور سبھی ممالک نئی صف بندیاں اپنے اپنے مفادات کے مطابق کر رہے ہیں۔ برکس اتحاد، افریقی ممالک میں چین اور روس کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ اس کی واضح علامات ہیں۔ چین اس وقت دنیا بھر کے 120 ممالک کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے، اور ایسے ممالک جن کا دنیا بھر میں سب سے بڑا تجارتی پارٹنر امریکہ ہے، ان کی تعداد اس کا نصف یعنی صرف 60 رہ چکی ہے۔ اگر 50 برس پہلے کے امریکہ کا موازنہ آج کے امریکہ سے کریں تو عام امریکی شہریوں کی زندگی مشکل ہو چکی ہے۔ گھروں اور اپارٹمنٹس وغیرہ کی قیمتیں مڈل کلاس فیملیز کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں۔ 80 کی دہائی تک امریکہ کی ایک فیملی کی سالانہ میڈین انکم، یعنی آمدنی کا درمیانہ درجہ، یا کم از کم نصف امریکی شہریوں کی آمدنی جس رقم کے برابر تھی، اس رقم سے 2 گنا سے 3 گنا تک ایک گھر کی قیمت امریکہ میں ہوا کرتی تھی۔ آج ایک ایوریج گھر یا اپارٹمنٹ کی قیمت امریکہ کی ایک میڈین فیملی کی سالانہ آمدنی کا 6 سے 7 گنا تک پہنچ چکی ہے، یعنی اس میں 2 سے 3 گنا تک کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح ہیلتھ کیئر عام امریکی شہریوں پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ 70 کی دہائی تک جابز کیونکہ زیادہ ہوا کرتی تھیں، اس لیے ہیلتھ انشورنس زیادہ تر لوگوں کو ان کے امپلائرز کی طرف سے مل جاتی تھیں۔ اب مینوفیکچرنگ کیونکہ امریکہ میں انتہائی کم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے جابز بھی کم ہیں، اور پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس اس قدر مہنگی ہے کہ عام امریکیوں کی پہنچ سے یہ باہر ہے۔ کالج کی تعلیم کی لاگت کا موازنہ بھی اگر ہم 5 دہائیوں قبل کے اور اب کے امریکہ کی ایک ایوریج امریکی فیملی انکم سے کریں تو اس میں بھی آمدنی کے مقابلے میں 3 گنا سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ مطلب یہ کہ عام امریکن فیملی کی آمدنی میں گزشتہ 50 برسوں میں جتنا بھی اضافہ ہوا ہے، کالجز کی تعلیم فیسز وغیرہ اس سے بھی 3 گنا زیادہ بڑھ چکی ہیں، اور یہ فگرز پرائیویٹ اور گورنمنٹ دونوں طرح کے کالجز کے لیے ہے۔ مطلب تعلیم حاصل کرنا عام امریکی خاندان کے لیے انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ چند دہائیاں پہلے تک امریکی اسٹوڈنٹس پارٹ ٹائم جابز وغیرہ کر کے اپنی فیسز ادا کر لیا کرتے تھے۔ اب ان کو ان بھاری بھرکم فیسز کی ادائیگی کے لیے لونز لینا پڑتے ہیں، جن کی ادائیگی امریکن سوسائٹی میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ اگر دولت کے ارتکاز یعنی دولت کا کم ہاتھوں میں جمع ہو جانا، اس کا موازنہ کیا جائے تو آج کا امریکہ چند دہائیاں قبل کے امریکہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ خراب حالت میں ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے زمانے میں دولت کی تقسیم کے پیمانے پر امریکہ یورپ سے قدرے بہتر تصور کیا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت ملکی وسائل نسبتاً زیادہ لوگوں کے ہاتھ میں تقسیم تھے۔ مگر اب دولت کا ارتکاز اس قدر محدود ہو چکا ہے کہ یہ سکڑ کر انتہائی کم افراد کے ہاتھوں میں سمٹ کر رہ گئی ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کی مجموعی دولت کا تقریباً 40% صرف 1% امریکی افراد کے ہاتھوں میں ہے۔ یوں دولت کی غیر مساوی تقسیم کے اعتبار سے امریکہ کی حالت یورپ سے کہیں بدتر اب ہو چکی ہے۔ امریکی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے طے کردہ کم از کم اجرت فی گھنٹہ $7.25 ہے، اور یہ آخری بار 2009 میں
طے کی گئی تھی۔ اس کے بعد 16 برس گزرنے کے باوجود اس میں کوئی اضافہ ابھی تک نہیں کیا گیا، جبکہ ان گزشتہ برسوں میں مہنگائی نے امریکی عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ مینوفیکچرنگ چین، میکسیکو اور بھارت جیسے ممالک میں منتقل ہو جانے کی وجہ سے جابز امریکہ میں پہلے ہی کم ہیں۔ امریکہ کے بزنس اسکولز میں یہ بات بڑے فخر سے پڑھائی جاتی رہی کہ مینوفیکچرنگ وہیں کرنی چاہیے جہاں یہ سستی پڑے، یعنی لیبر جہاں پر چیپ ہو۔ گزشتہ 40 برس میں تقریباً ہر بڑی امریکی کمپنی اپنی مینوفیکچرنگ چین، بھارت یا میکسیکو منتقل کر چکی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کے اندر امریکی شہریوں کے لیے جابز کا مسئلہ گمبھیر ہو چکا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں امریکہ میں گزشتہ 16 برس میں کم از کم اجرت میں بالکل بھی اضافہ نہیں ہوا، وہاں چین میں انہی برسوں کے دوران کم از کم اجرت تقریباً 2.5 سے 3 گنا بڑھ چکی ہے۔ اور یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ لوگ جتنے خوشحال ہوں گے اتنا ہی کوئی ملک سیاسی اور نظریاتی طور پر مضبوط ہوتا ہے۔ کاروبار اور معیشت بھی تب ہی چلتی ہے جب کسی قوم کے زیادہ سے زیادہ عام لوگوں کے پاس پیسہ وافر مقدار میں ہو جس کو وہ ضروریات زندگی اور دوسرے کاموں پر خرچ کر سکیں، جبکہ امریکہ میں تو صورتحال اس سے بالکل الٹ ہے۔ لوگوں کو خوراک، تعلیم اور رہائش کے ہی لالے پڑے ہوئے ہیں، بچت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں 70 اور 80 کی دہائی تک ایک امریکن فیملی میں صرف ایک فرد جاب کر کے ساری فیملی کے اخراجات اٹھا لیا کرتا تھا، وہیں اب ایک گھر کے دونوں افراد یعنی میاں اور بیوی دونوں جاب کرتے ہیں اور اخراجات ہیں کہ پھر بھی پورے ہی نہیں ہو پاتے۔ ظاہر ہے اس کی وجہ مہنگائی، خوراک، تعلیم، صحت اور رہائش وغیرہ کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہے۔ دوستو، جہاں ایک طرف امریکی لوگوں کی آمدنی میں گزشتہ 40 برس میں مجموعی طور پر کمی ہوئی ہے، وہیں چین نے اسی عرصے میں ورلڈ بینک کے مطابق 80 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کر مڈل کلاس کی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے، جبکہ انہی گزشتہ 40 برسوں میں امریکہ کا نہ صرف مڈل کلاس کا طبقہ تعداد میں کم ہوا ہے، بلکہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے والے امریکیوں کی تعداد میں بھی ملینز کا اضافہ ہو چکا ہے۔ چند دہائیاں قبل امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے بڑے فخر کے ساتھ اپنے ممالک کی انڈسٹری کا فوکس ہائی ٹیک گڈز اور انوویشن وغیرہ پر منتقل کر لیا تھا۔ روزمرہ اشیاء کی مینوفیکچرنگ چین ہی سے امریکن کمپنیز نے بھی کروانا شروع کر دی تھی، لیکن تب شاید ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی چین ان کو کبھی ٹکر دے پائے گا۔ بلا شبہ کچھ برس قبل تک تو امریکہ ٹیکنالوجی کے میدان میں ورلڈ لیڈر ہی مانا جاتا تھا، لیکن گزشتہ چند برسوں میں جدید ترین ٹیکنالوجیز میں بھی چین نے امریکہ کو ٹکر دینا شروع کر دی ہے۔ گرین انرجی یعنی ونڈ اینڈ سولر پاور ٹیکنالوجی، الیکٹریکل وہیکلز، میگا کنسٹرکشن پروجیکٹس، اسٹیل پروڈکشن وہ میدان ہیں جن میں چین امریکہ کو پچھاڑ چکا ہے۔ الیکٹرانکس مصنوعات وغیرہ کے پروڈکشن کے میدان میں تو اب چین اور امریکہ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں رہا، لیکن انتہائی جدید ترین ٹیکنالوجی جن کی بنیاد پر شاید مستقبل کی واحد سپر پاور کا فیصلہ ہوگا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، چپ مینوفیکچرنگ اور 5G ہیں۔ اس میدان میں چین اور امریکہ میں اس وقت ایک جنگ کی سی صورتحال ہے۔ امریکہ کی جانب سے مختلف چائنیز کمپنیز پر پابندیاں اور چینی مصنوعات پر ٹیرفز کا نفاذ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، لیکن واضح رہے کہ ٹیرف وہ ٹیکس ہوتا ہے جو بالآخر کنزیومر یعنی صارف ہی کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ جب امریکہ کے اندر چینی مصنوعات ٹیرفز کی وجہ سے مہنگی بکیں گی اور امریکن کمپنیز اس سے کم قیمت پر وہی مصنوعات نہیں بنا پائیں گی جو کہ ظاہر ہے اب وہ نہیں بنا سکتی، تو اس کا رد عمل امریکی لوگوں کی جانب سے امریکن حکومت کے خلاف ہی آئے گا، اور ایسا ہوتا بھی رہا ہے۔ سولر پلیٹس یا سولر ٹیکنالوجی میں ایسا 2 دہائیاں قبل ہو چکا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں چینی یونیورسٹیز اور طلباء نے بالخصوص سائنس اور انجینئرنگ کے شعبے میں غیر معمولی پیش رفت کی ہے۔ اب وہ نہ صرف عالمی درجہ بندی میں ابھرتی ہوئی نظر آتی ہیں بلکہ معتبر عالمی جرائد میں اشاعتوں کے حوالے سے بھی امریکی اداروں کا سامنا اب چائنیز یونیورسٹیز اور چائنیز طلباء کر رہے ہیں۔ اس علمی دوڑ میں چین کی یونیورسٹیاں تحقیق، جدت اور معیاری مطبوعات یعنی پبلیکیشنز کے ذریعے امریکہ کو حقیقی معنوں میں ٹکر دینا شروع ہو چکی ہیں۔
جنگ عظیم دوم اور بالخصوص سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے پوری دنیا میں زور و شور سے اپنے لبرل جمہوری نظریات کو فروغ دیا اور ان کے مطابق یہی دنیا کا بہترین معاشی اور سیاسی نظام تھا. لیکن چین نے اس نظام سے ہٹ کر ایک مختلف ہائبرڈ نظام اپنا کر اور ترقی کر کے دنیا بھر کے سامنے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جمہوری سرمایہ دارانہ نظام کے علاوہ بھی کامیابی ممکن ہے. بلکہ پچھلی 3 سے 4 دہائیوں میں تو کوئی بھی جمہوری ملک چین جتنے ممالک کو نہ تو غربت سے نکال سکا ہے، نہ ہی کسی اور ملک کی معیشت نے اس قدر تیز رفتاری سے ترقی کی ہے، اور نہ ہی اس لیول کا پبلک انفراسٹرکچر کوئی اور ملک بنا پایا ہے. LGBTQ، نسلی اختلافات، اونلی فینس جیسے اخلاق بافتہ پلیٹ فارمز، امیگریشن کے معاملات، ابارشن وغیرہ کے معاملات میں منقسم رائے گزشتہ چند دہائیوں میں امریکہ کی نظریاتی سرحدوں میں تقسیم کے وہ بیج بو چکی ہے جو شاید مکمل طور پر اب کبھی ختم نہ ہو پائیں. امریکہ کو یہ تانا بھی کچھ نظریاتی مخالفین دیتے ہیں کہ امریکی حکومت نے 1930 کی دہائی میں گریٹ ڈپریشن کے دور میں نیو ڈیل نامی جو پیکج اپنے ملک میں متعارف کروایا تھا، جس کے ثمرات 1970 کی دہائی تک رہے، وہ دراصل سرمایہ دارانہ نظام میں ایک کمیونسٹ نظام کا ٹیکہ ہی تو تھا جو لگایا گیا تھا، یا پھر اس کو کیپٹل نظام کو بچانے کی ایک عارضی سوشلسٹ موو تو بآسانی کہا ہی جا سکتا ہے. دوستو، یہ نیو ڈیل نامی معاشی پیکج امریکی صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ نے 1930 کی دہائی میں متعارف کروایا تھا، جس کے نتیجے میں امریکی حکومت کی طرف سے 1.5 کروڑ کے قریب جابز امریکی لوگوں کو ملی تھیں، اور انفراسٹرکچر، روڈز، ڈیمز وغیرہ کے میگا پروجیکٹس حکومت نے متعارف کروائے تھے. FDR یعنی فرینکلن ڈی روزویلٹ غالباً اسی نیو ڈیل پیکج ہی کی وجہ سے امریکہ کے سب سے زیادہ عرصہ رہنے والے صدر ہیں، اور وہ واحد شخصیت ہیں جو مسلسل 4 بار امریکن پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے. شاید امریکہ کو ایسی ہی کوشش کی فوری طور پر دوبارہ ضرورت ہے، لیکن اس بار قرضوں کے بھاری بھرکم بوجھ تلے دبی امریکی حکومت شاید ایسا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. روس کے جارجیا، کریمین پیننسولا اور یوکرین کے بہت بڑے زمینی رقبے پر حالیہ عرصے میں کامیابی سے قبضہ کر لینا، اور امریکہ کا باوجود یوکرین کی کھل کے حمایت اور مدد کرنے کا اعلان کرنا اور ان علاقوں سے روس کا کنٹرول نہ چھڑوا پانا، ظاہر ہے کسی نہ کسی حد تک اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ امریکہ شاید اب پہلے جیسی ملٹری پاور بھی نہیں رہا جیسا وہ کسی دور میں تھا، جب افغانستان اور عراق جیسے ممالک کو مکمل طور پر تباہ کر دینے کے باوجود کوئی بھی حکومت یا باڈی امریکہ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی تھی. دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا امریکہ اب بھی اکلوتی سپر پاور دنیا کی ہے، یا اس کی بگڑتی ہوئی معیشت، امریکی لوگوں کا گرتا ہوا معیار زندگی، چین اور دوسرے ممالک کی اٹھان دنیا کو اب ملٹی پولر ورلڈ بنا دے گی، جس میں کوئی ایک ملک سپر پاور نہیں رہے گا بلکہ ایک سے زیادہ طاقتیں ہوں گی؟ یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک ملک تنہا بھی سپر پاور بن سکتا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے اس بارے میں ضرور آگاہ کریں، اور ایسی دلچسپ معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو دوسروں سے اس کو شیئر ضرور کریں. شکریہ.